دیکھا۔ اللہ کا احسان ہے، میری ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، کئی بار اللہ نے یہ شرف حاصل کیا ہے، حضور کا در دکھایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو مدینہ شریف دکھا لے، ذرا آمین کہیں۔ بس وہی ایک مطلب پڑھتا ہوں کہ سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا۔ صرف آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ تو ذرا دل سے کہیں سبحان اللہ۔ سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، قسم سے اتنی دعائیں دے کے جاؤں گا کہ آپ اپنے دامن میں بھر کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ صرف سبحان اللہ سے ہمیں پیار ہے، باقی کسی اور چیز سے پیار ہے نہیں۔ سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ ایک بار ذرا نعرہ لگائیے مجمع سے، کسی کو نعرہ یاد ہے؟ ارے یار کہاں گئے ہو؟ مسلمان قوم کو نعرہ نہیں یاد ہے؟ اللہ 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 اللہ، صرف تم بنے ہو الیکشن میں نعرہ لگانے کے لیے، میں ہی لگا دیتا ہوں نعرہ تکبیر۔ کم سے کم نعرہ نہیں لگا سکتے تو نعرے کا تو جواب دے دو یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار باسا، فیضان امام حسین، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سویا ہوا نصیب تھا بیدار ہو گیا، جب خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا، اس کی ضرور ہوگی مدینے میں حاضری، جو مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہو گیا۔ اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی تو پھر اصغر بھی تیر کھانے کو تیار ہو گیا۔ اسلام کو لہو کی ضرورت پڑی تو پھر اصغر بھی تیر کھانے کو تیار ہو گیا۔ ایک ذات کی بارگاہ میں مجھے شرف حضوری حاصل ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور جس بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، استاد العلماء ناصر مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد طارق حسین صاحب قبلہ حبیبی رزاقی مدد اللہ العلی نورانی، ان کا مقدس بیان ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ان کے بیان کے فوراً بعد شہزاد حضور معصوم ملت نبیر حضور مظہر اعلی حضرت شیخ طریقت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ چند منٹوں میں حضرت کی آمد ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہم اور آپ ان کے بیان کو سماعت کریں گے۔ علامہ طارق صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، علماء کرام کا استقبال کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن میلاد مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وعلى بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اکرامی، ابھی مجھ سے پیش رہو
علماء کرام کے بیان اور شاعروں کی نعتیہ شاعری آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بعد ایک عظیم خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر آ گیا ہوں۔ ابھی آپ حافظ مستقیم صاحب سے ہمارے مولانا لئی صاحب سے اچھے کلام فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا اس جلسے کا آغاز ہو چکا ہے ضابطے کے مطابق تلاوت قرآن سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نعت رسول پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے۔ ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے، دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے۔ عاشق کے دل میں درد ہوتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہو تو مدینے کا بھی عاشق ہوتا ہے، مدینے کے ذرات۔ ابتدا تو اچھی ہے، انتہا خدا جانے، دل میں درد طیبہ کا کیوں اٹھا خدا جانے۔ گلیوں کو سجانے دو، پلکوں کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو، پلکوں کو بچھانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا۔ عاشق ہمیشہ انتظار ہے، عاشق ہمیشہ انتظار ہے، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ جبرائیل صدرہ پہ آگے جاتے جل جاتے۔ اجمل سلطان پوری نے فرمایا تھا اللہ ان کی قبر پر رحمت نور کی بارش فرمائے۔ اگر یکسر ہوئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا یا رسول اللہ تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میرا وجود مٹ سکتا ہے اللہ۔ اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں کہا ہے، جبرائیل صدرہ پر آگے بڑھتے جل جاتے، مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے۔ مصطفیٰ گئے تنہا کیا ہوا خدا جانے۔ میں سراپا مجرم ہوں، جرم کی سزا ہو، میں سراپا مجرم ہوں، جرم کی سزا ہوگی۔ جانے کیا ہو محشر میں، جانے کیا ہو محشر میں، فیصلہ خدا جانے۔ جانے کیا ہو محشر میں، فیصلہ خدا جانے ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کا ہم نے اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا ہے، کیا کہنے ہیں، دل کمینے نجدی کا کیوں جلا خدا جانے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزو، آج اللہ کے محبوبین کی محفل، چاہے سرکار سیدنا شاہ عبدالرزاق شاہ بازمی کی بات ہو یا دادا پیر سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہو، دونوں ہماری آنکھوں اور دلوں کے چین اور سکون ہے کرے۔ یہ دونوں کے دونوں جب تک زمین پر تھے تب بھی دین متین کی تبلیغ کا کام انجام دیا، اور جب زمین میں ہو گئے تو دین متین
کہ تبلیغ کا فریضہ اب بھی انجام دیا ہے۔ جو جڑا، جو سرکار اعلی حضرت سے جڑے، جو سرکار باسا سیدنا شاہ عبد الرزاق شاہ بازمی رحمت اللہ علیہ سے جڑے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف اعلی حضرت سے جڑ گیا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف سرکار باسا سے جڑ گیا، نہیں نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جو اپنے تک نہیں رکھتی، آگے بڑھا دیتی ہے، آگے بڑھا دیتی ہے۔ اعلی حضرت سے ملو گے مصطفیٰ جان رحمت سے مل جاؤ گے، سرکار باسا سے ملو گے سرکار دو عالم، جو چاہے ادھر سے جاؤ چاہے ادھر سے جاؤ، مگر میں تو کہتا ہوں دونوں کا راستہ ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی قادری ہے اور سرکار باسا بھی قادری ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ملے گویا سرکار باسا سے مل گئے، اور سرکار باسا سے ملے گویا اعلیٰ حضرت سے مل گئے، ان دونوں سے ملے گویا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو ان بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ تبلیغ کی ایمان کی حفاظت، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی ایمان کی حفاظت اور عقیدے کی حفاظت کی۔ سرکار سیدنا شاہ عبد الرزاق شاہ باسمی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تو اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ جب آپ کا وصال باکمال ہونے لگا تو لوگوں نے کہا حضور کچھ تو اپنے بچوں کو نصیحت فرما دے تاکہ یہ بچے اس پر عمل پیرا ہو۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت دوست محمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا، ارشاد فرمایا بیٹے ادھر آؤ۔ حضرت دوست محمد شاہ قریب ہوتے ہیں، فرمایا بیٹے رزق کی تلاش میں کبھی گھر سے باہر نہ جانا، اللہ رضا کے کیا بات، اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَةً، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَى الرِّزْقِ، رزق کو تلاش کرو، نہیں بیٹے، اللہ فرماتا إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب۔ سبحان اللہ، اللہ پیارے کتنا مضبوط تھا۔ آج ہم رزق کی تلاش میں ڈگر ڈگر نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں لوگوں کی خوشامد کرتے پھرتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کی۔ میاں اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں گھر بیٹھے حضرت دوست محمد شاہ کی طرح تمہیں بھی اللہ رزق کی دولت سے آج بھی جب کوئی چاہنے والا میرے آقا کو ہوتا ہے کوئی جانے یہی رہو، یہی اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا جو مانگو گے، مگر شرط یہ ہے کہ مانگنا کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا نہ ہو، اور یقیناً وہ مانگ بھی کیسے سکتا ہے ایسی چیزوں کو جو سرکار باسا کا غلام ہو ایسا مانگے۔ لہذا پیاری جب ہم ان بزرگوں کے نام کی محفل کرتے ہیں، ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے ایمان کی طرف نظر ڈالنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اور اللہ ایمان والوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنے پیار سے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ماننے والوں، اللہ نے فرمایا میرے ماننے والوں، اے مجھ کو ماننے والوں، کتنے پیار سے رب نے فرمایا اے میرے ماننے والوں، کتنے پیار سے میرے رب نے فرمایا ہے۔ اگر وہی پیار ہمارے دل میں اگا جائے یقین مانو ہماری دنیا بھی تبر جائے گی، ہماری آخرت بھی تبر جائے گی، ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ دل میں یہ مضبوطی آئی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں
ان کے پائے استقامت میں تذبذب پیدا نہ کر سکی۔ حضرت امام حنبل قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں جب اختلاف ہوا، حضرت امام حنبل کو لوگوں نے اسی جرم میں گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کے جسم کو زنجیروں سے لپیٹا گیا اور کوڑوں سے ضرب لگایا گیا، پورا جسم لہولہان ہو گیا تھا، لیکن حضرت امام حنبل اپنے عقیدے میں مضبوط تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ کے شاگرد نے آپ کو خواب میں دیکھا، بڑے ناز و نعمت سے ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا میرے استاذ کیا بات ہے؟ اتنی ناز و نعمت سے دنیا تو مشقت سے گزری، زنجیروں سے جکڑ کر کے کوڑے لگائے گئے۔ کہا رب نے اسی عقیدے کی مضبوطی کی بنیاد پر جنت کی بہاریں ہمارے لیے، جنت کی باغیں ہمارے لیے، جنت کی حوریں ہمارے لیے، جنت کے میوے جات ہمارے لیے، بڑے ناز و نام سے میرے مولا نے جنت میں۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن آج تقریر تو بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں، اگر آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو اپنے ایمان و عقیدے کو چند سکوں میں بانٹ دیتے ہیں، تھوڑے سے وقار کی بنیاد پر اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں۔ کہا میاں تم تسلم فی الدین کے قائل رہو، ہم تو دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے چلنا نہیں۔ میرے پیارے، آپ واقعی اگر آمنو کے مصداق بننا چاہتے ہو تو یقین مانو مضبوط بننا پڑے گا، ٹھوس بننا پڑے گا۔ تمام آندھی اور سیلاب آئے، سب سے گزر جانا پڑے گا، مگر ایمان میں تذبذب نہیں آنا چاہیے، عقیدے میں ذرہ برابر تغیر نہیں آنا چاہیے۔ واہ واہ واہ، ہمارے اسلاف نے اسی رقصے کو اپنایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو اولین سابقین میں سے، صحابہ میں سے، جب آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو آپ اپنے ماں باپ کی تنہا اولاد تھے۔ حضرت سعد سے لوگ کہنے لگے یہ کیا کر لیا، تم نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو مٹانے کی کوشش کر دی۔ ارے سنو، حضرت سعد فرماتے نہیں مٹانے کی کوشش نہیں کیا، ماں کے نام کو زندہ کرنے کی کوشش کیا ہے، باپ کے نام کو زندہ کرنے کی کوشش کیا ہے، اور دین اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے ہم نے صحیح پیغام کر رکھا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ماں کہنے لگی بیٹا اپنے عقیدے سے باز آ جاؤ، باپ دادا کی دین کو قبول کر لو۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اپنے عقیدے پر مضبوط، اپنے ایمان پر مضبوط، ہر طرح کی کوشش صرف کر دی گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر تذبذب نہ پیدا ہوا تو ماں نے آخری فیصلہ سنایا، تیرا لباس اتار لیا جائے گا، تیرا کپڑا اتار لیا جائے گا، اور تجھے بے دست و پا کر کے باہر نکال دیا جائے گا۔ کہا ماں سب کچھ منظور ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان میں اپنے سینے سے الگ کر ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، ماں کا یہ فیصلہ بھی ناکام ہو گیا۔ اچھا اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے باپ کے دین کی طرف واپس نہ آیا تو سن آج سے میں کھانا بند کر دوں، آج سے میں پینا بند کر دیتی ہوں، اور اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، اپنی جان دے دوں
दूंगी और जब मैं इस आलम में दुनिया में जान दूंगी तो पूरी दुनिया पूरे अरब के लोग तुझे कातिल अल्लाह माँ बाप की मोहब्बत का हुक्म कुरान भी देता है। मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते माँ का एहतराम करो, उसके कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन इसका दर्जा बाद में है। ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअन का दर्जा पहले। अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करो। खुदा की मोहब्बत के सामने, खुदा की वहदानियत के सामने, नबी की रिसालत के सामने माँ बाप का व्यवहार नहीं है। हाँ, अगर इसके बाद तराजू लगाओगे तो सबसे पहले माँ बाप का व्यवहार। इसीलिए कुरान ने फरमाया है ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअन व बिल वालिदैनि ihsaना। ये अंदाज़ तखातुब कुरान का बता रहा है पहले रब का मकाम है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम है, उसके बाद फिर वालिदैन का मकाम है। अगर कोई माँ बाप कहते कुफ्र कर जाओ, शिर्क कर जाओ तो सब बात तो मानना, मगर ये बात कभी तो प्यारे काए मेरे बेटे, अगर तू अपने बाप की दीन की तरफ वापस नहीं आएगा तो मैं इस आलम में जान दे दूं, पूरा अरब तुझे कातिल कह करके पुकारेगा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा ये भी बर्दाश्त है, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान दिल से निकल नहीं सकता। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। मेरे सीने में मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन हो चुका है। ऐ माँ, सब कुछ कुर्बान मुस्तफा के नाम पर। अल्लाह तो प्यारे मेरे प्यारे, हमें भी इसी तरह मजबूत और ठोस होने की पहले न होना। अभी हमारे मौलाना साहब तो अलाउंस फरमा रहे थे पिलबिला नहीं हूं मैं, और पिलबिले को पसंद भी नहीं करता। मैं हशमती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हशमती तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकार आला हज़रत का गुलाम हूं, सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा का गुलाम हूं। और मेरे सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा इतने सख्त थे कि जब आप हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो हम और आप जब हज के लिए जाते हैं कोई कुर्ता न देख ले, कोई मतहुआ न देख ले जा करके खड़ा कर दे सब में। लेकिन मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमत व रिज़वान अपने रहमत उनकी मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीबी नाज बरदारी करे। जब आप हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, ले गए तो आपने वहां नमाज पढ़ना तो पूछा। जब नमाज होती तो हाथ बांध करके टहलते और इरशाद फरमाते इसके पीछे नमाज न पढ़। अगर कयामत में रब पूछेगा तो कह देना हबीबुर रहमान ने मना। खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और लोगों को पढ़ने से भी मना करता। कितना मजबूत और ठोस अकीदा। आज सुन्नी भी जाता है तो पिलपिले अंदाज में जाकर के इक़्तिदा कर लेता है, लेकिन जिसके दिल में ईमान की शमा रोशन है, अकीदा ठोस और मजबूत है, वो चाहे हरम में हो चाहे मदीने की सरजमीन पर हो, मदीना तुझे सलाम, तेरे ज़र्रात को सलाम, और मेरे आका के रौज़ा अक़दस पर करोड़ों सलाम। लेकिन इनकी इक़्तिदा हमारे लिए किसी सूरत में दुरुस्त नहीं, वो नहीं करेगा प्यारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको सबको इसी तरह मजबूत होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मियां हालात बड़े वक्त ऐसे वक्त में ईमान बचाना बहुत जरूरी है, अपनी जान बचाना भी जरूरी है। जान अजीज है प्यारी, जान अजीज है, लेकिन ईमान जान से भी ज्यादा।
ایمان جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اگر بچانے کی راہ پہ چلو تو کسی دور میں رہو، کسی حاکم کی حکمرانی میں رہو، کسی ظالم کے سائے کے نیچے رہو، بچانا چاہو گے ایمان بچا جائے۔ فرعون کے دربار میں فرعون کی بچی کی ایک ہار شنگار کرنے والی ماسٹر جو اس کی کنگھی کرتی تھی، لیکن وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی۔ ایک دن ہار شنگار کر رہی تھی، کنگا ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، 23 من کفر باللہ، 23 من کفر باللہ۔ اتنا کہا کہ بچی کہنے لگی کیا تمہارا کوئی اور خدا ہے؟ ہاں میرا خدا جو تیرا بھی خدا ہے، پورے مصر کا خدا ہے، اور تیرے باپ فرعون کا بھی خدا وہی ہے۔ فرعون خدا نہیں ہو سکتا ہے، فرعون کا خدا وہ ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا رہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ بچی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا وہ میری ہار شنگار کرنے والی اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے، کہا بلاؤ اس کو۔ بارگاہ میں حاضری ہوئی، کہا تو نے ایسا کہا؟ تو جانتی تھی اب وقت آ گیا، یہ دنیا میں رہنے کا وقت نہیں، اب شہادت کا جام نوش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ میرے رتبے کو بڑھانا چاہتا ہے، میرے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرنا۔ کہاں میرا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا خدا وہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں اس کا ذکر پاک ہے۔ میرا خدا وہ نہیں ہے جو تمہارا خدا ہے، اور اے فرعون سن، تیرا بھی خدا وہی ہے، میرا بھی خدا وہی ہے۔ اچھا میرے دربار میں رہ کر کے، میرا کھا کر کے تیری یہ کیفیت، کڑا چڑھا دیا گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا پہلے اسے نہ قتل کرنا، پہلے اس کے پاس 3 بچیاں ہیں، اس کو قتل کرو۔ پہلی بچی کو اٹھا کے نظر آتش کیا گیا، دوسری کو جھٹایا، تاریخوں میں ملتا ہے اس کے سینے پر رکھ کر کے اسے، مگر کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنا ٹھوس ایمان تھا۔ 2 بچیوں کی جان نگاہ کے سامنے گئی، مگر ذرہ برابر پائے استقامت میں تذبذب پیدا نہ ہوا۔ جب تیسری بچی کے قتل کی بات آئی تو طبیعت گھبرائی، حاتم سے آواز آئی گھبرا مت، اب تیری بچی بھی رحمت کے حوالے ہے، تو بھی رحمت کے حوالے ہے۔ تو پیارے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط اور ٹھوس بنائے رکھیں، اور اگر رکھو گے تو جیسے آج سرکار غریب نواز کا نام چمک رہا ہے، مخدوم سمنا کا نام چمک رہا ہے، سرکار باسا کا نام چمک رہا ہے، سرکار غوث اعظم کا نام چمک رہا ہے، صابر کلیر کا نام چمک رہا ہے، اگر وہاں تک ہم پہنچ نہ سکے تو ہم ان کے قدم کی خاک ضرور، لہذا مضبوط بنے رہو، مضبوط۔ قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑے پیار سے ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے بھی ہماری تربیت کروائی، ان اللہ کے محبوبین کے ساتھ ہونے کا مطلب جانتے ہو؟ ان سے محبت کرو، ان کے نقوش قدم پہ عمل کی کوشش کرو، ان کی سیرت مقدسہ کو اپناؤ۔ اگر اپنا لیا ویسے تو ان کی صحبت ہی ہمارے لیے، ان کی صحبت ہی ہمارے لیے، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ہے ولیوں کی صحبت زندگی میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد۔ واہ 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 واہ،
میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تینوں موتاہم وسطا قوم صالحین، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے قرب میں دفن کیا کرو، نیک لوگوں کے قرب میں دفن کیا کرو، اس لیے کہ جب ان پر رحمت کی بارش ہوگی انہی کے صدقے میں وہ پڑوسی کو بھی میسر آ جائے گا، پڑوسی کو بھی میسر آ جائے گا، اس کا بھی عذاب رحمت میں تبدیل، اس کا بھی عذاب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی اس ولی کی قربت سے مستفید ہوگا، فائدہ حاصل۔ جیسے شیخ سعدی علیہ رحمہ اللہ فرماتے، ایک دن میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا مجھے استنجے کی حاجت ہوئی، مٹی کے ایک ڈھیلے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا، میں نے اپنے ناک کے قریب کیا خوشبو آ رہی، اس مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی، میں سوچنے لگا میرے مولا مٹی کی صفت تو یہ نہیں ہے، یہ خوبی اس کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ عاطف سے آواز آئی، میرے بندے کسی اور، بلکہ کتابوں ملتا ہے کہ شیخ سعدی اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اس رب کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ اس مٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرما، مٹی کو بولنے کی طاقت۔ اللہ والے تو دعا کرتے پہاڑ بولنے، میرے نبی نے تو اپنے مشت ناز میں کنکروں کو رکھا تو کلمہ پڑھ لیا، دعا فرمایا اللہ اس مٹی کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ ابھی آپ نے عرضی لگائی ہی تھی کہ قبول ہوگی، مٹی کہنے لگی اللہ کے نیک بندے یہ خوشبو ہماری ذاتی صفت نہیں ہے، بلکہ جہاں سے تم نے اٹھایا یہ میری جگہ ہی ہے، لیکن یہاں ایک گلاب کا پیڑ تھا، میں اسی کے قرب میں رہتی تھی، زمانہ گزر گیا اسی کے قرب میں رہتے رہتے، آج کھیت کے مالک نے اس درخت کو کاٹ کر کے پھینک دیا، لیکن اس کی صحبت کی برکت سے آج بھی ہمارے اندر اس گلاب کی خوشبو موجود ہے۔ اللہ اکبر، اگر گلاب کے قرب میں رہنے والی مٹی خوشبودار ہو سکتی ہے تو ولی کی صحبت میں رہنے والا بندہ خدا ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔